بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انسان فطری طور پر بسا اوقات اگر اپنے کسی سامنے والے مسلمان بھائی میں کچھ اچھائی دیکھتا ہے، کچھ خوبی دیکھتا ہے تو اس کا ذکر کرتا ہے اور اس آدمی کی تعریف کیا ہے بیان کرتا ہے۔ اور تعریف بیان کرنے میں انسان بسا اوقات جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسی کے سامنے تعریف کر دیتا ہے اور اسی کے منہ پر کیا ہے تعریف کرتا ہے۔ بعض کی نیت صاف ہوتی ہے کہ ہاں یہ اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے اس معاملے میں، اور بعض ہو سکتا ہے کسی غلط نیتی غلط مفاد کے بنا پر کے تعریف کرتے ہیں کہ اگر تعریف کر دی جائے تو اس کے دل میں میری جگہ بن جائے اور میں اپنا کام فلاں کام اس سے کیا ہے کر سکوں یا کروا لوں۔ مختلف نیت ہوتی ہے، اور تعریف سننے والا اپنی تعریف سن کر غلط باتوں کا کیا ہے شکار ہو جاتا ہے، اور سب سے خطرناک معاملے کا جو شکار ہوتا ہے وہ یہ کہ خوش فہمی میں کیا ہے مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو کامل مکمل سمجھنے لگتا ہے، بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور تعریف سننے کے بعد مزید اپنی کمزوریوں کا اسے احساس ہو، بجائے ان تمام باتوں کے کیا ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک اہم وصیت یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کی تعریف کرنے میں مبالغہ نہ کرو، تم ایک دوسرے کی تعریف سننے میں کیا ہے مبالغہ سے کام نہ لو۔ صحیح مسلم کی بلکہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، ایاکم والتمادح فإنہ الذبح، خبردار تم بہت زیادہ تعریف کرنے میں مبالغہ نہ کرنا، تعریف کرنے میں مبالغے سے کام نہ لینا، فإنہ الذبح، کیونکہ بہت زیادہ تعریف کرنے میں مبالغہ کرنا، مبالغے سے کام لینا، الذبح یہ گویا کی ذبح کر دینا ہے۔ جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اسی طرح بہت زیادہ تعریف کرنے مبالغہ کرنے سے گویا کہ تم نے کیا ہے ممدوح جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو تم نے کیا ہے ذبح کر ڈالا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے اور آپ کی کیا ہے یہ نصیحت تھی کہ ہم تعریف کرنے میں مبالغہ کرنے سے کیا ہے اجتناب کریں اور گریز کریں۔ اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مبالغے سے کام لینا تعریف کرنے میں آپ نے اس کی مثال دی، گویا کہ کیا ہے تم نے ممدوح جس کی تعریف کی جا رہی ہے اسے کیا ہے ذبح کر ڈالا۔ اگر اس مثال پر غور کیا جائے آپ نے کیوں ایسے کہا، کیا وجہ ہے، اس میں کیا حکمت ہے کہ مبالغے سے کام لینا کسی کی تعریف میں گویا کہ اسے ذبح کرنے کے مانند ہے، جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی جان کو لے لی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ آپ نے ذبح کا لفظ اس لیے ادھر فرمایا، اشارہ کیا اس لیے
کیونکہ تعریف میں مبالغے سے کام لینا، اس میں بہت ساری آفتیں پائی جاتی ہیں۔ دینی اعتبار سے دین متاثر ہوتا ہے، تعریف کرنے والے کے لیے بھی اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے، دونوں کو دینی اعتبار سے کئی آفتوں کا کیا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے خطرناک آفت یہ ہے کہ جس کی تعریف کی گئی، اگر اس نے یہ مبالغے والی تعریف سنی، اپنی اس کے کانوں تک یہ تعریف پہنچی، مدح پہنچا، تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنی اصلاح، مزید اور اصلاح کے بجائے وہ اسی پر اکتفا کر لیتا ہے کہ ہاں میری تعریف کیا ہے لوگ کرنے لگے ہیں۔ اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے اپنی اصلاح کا جذبہ ختم ہونے لگتا ہے۔ گویا کہ کیا ہے، اس کا دل سے جب اصلاح کا جذبہ اصلاح کا جذبہ ختم ہو جائے، گویا کہ اس کے اندر کوئی جان اس کے دل میں نہیں پائی گئی کہ وہ اپنا جذبہ کہ وہ اپنی اصلاح کیا کر سکے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والتمادح فإنہ الذبح، ہوشیار رہنا، ہمیشہ تم بہت زیادہ تعریف میں کیا ہے مبالغے سے کام نہ لینا، فإنہ الذبح، کیونکہ یہ ذبح کرنے کی کیا ہے مانند ہے۔ جس کی تعریف کی گئی وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، عجب اور کبر کا شکار ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنی مزید اصلاح اور مزید اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے وہ نیک اعمال، اچھے اعمال سے کیا ہے پیچھے رہ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی تعریف سن لی کہ ہاں میری تعریف ہو رہی ہے، گویا کہ ہم نے بہت عمل کر لیا، بہت نیکیاں کر لی، اب مزید کیا ہے عمل کرنے میں کیا ہے وہ سستی اور کاہلی کا کیا ہے شکار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی تعلیم ہے حضرات، اور ایک ایسی وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس کی ہمیں برابر کیا ہے ہمیں کیا ہے روزمرہ کی زندگی میں اس کی کیا ہے ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اس کا جو برا اثر تعریف کرنے والے کے دل پر پڑتا ہے، جو برا اثر پڑتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس کی حقیقت تک ہم برابر پہنچ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ تعریف کے لائق تھے، ان کے اندر وہ خوبیاں پائی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی تعریف کرنے لگتا ہے تو اس کو خاموش کرا دیتے، اس کو کیا ہے خاموش کر دیتے، اور جو ہے اپنے آپ کو کیا ہے ادھر سے کیا ہے ایک کنارے کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں حمام ابن الحارث کہ ایک شخص آیا اور عثمان ابن عفان کی تعریف کرنے لگا، کسی عام شخصیت کی تعریف نہیں بلکہ امیر المؤمنین ذو النورین عثمان ابن العفان۔ کون ہے عثمان ابن عفان؟ عثمان ابن عفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے ان کا نکاح ہوا تھا، پہلی سے ہوا ان کے انتقال کے بعد، دوسری صاحبزادی کا بھی رشتہ اور نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ عثمان ابن عفان مبشرین بالجنہ ہیں، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، بہت کچھ خوبیاں ان کے اندر پائی گئی، لیکن اس کے باوجود جب عثمان ابن عفان کی تعریف کرنے لگا ایک شخص عثمان کے سامنے اور عثمان کے منہ پر، اس موقع پر ایک صحابی موجود تھے مقداد رضی اللہ عنہ، جب حضرت مقداد نے عثمان کی تعریف عثمان کے سامنے کرتے ہوئے دیکھا، عثمان کے منہ پر آ کر وہ تعریف کر رہا ہے وہ شخص، فوری طور پر حضرت مقداد نے اپنے آپ کو جھکایا زمین کی طرف اور
اپنی مٹھی میں مٹی یا کنکری جو کچھ ادھر دستیاب تھا زمین پر اسے اپنی مٹھی پر لیا، اور لینے کے بعد کیا ہے تعریف کرنے والے کے سامنے کیا ہے پھینکنے لگے۔ حضرت عثمان نے اس منظر کو دیکھا اور کہا کیا معاملہ ہے تمہارا اے مقداد، تم کیوں اس کے سامنے مٹی پھینک رہے ہو؟ تو حضرت مقداد نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، اگر تم نے مداحین کو سن لیا اور ان کو دیکھ لیا، مداحین صیغہ مبالغہ یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والوں کو اگر تم نے سن لیا، جو تعریف کرنے میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں، اگر تم نے انہیں سن لیا دیکھ لیا، فاحثوا فی وجوہہم التراب، تو تم ان کے سامنے کیا ہے مٹی پھینک دیا کرو، تم ان کے سامنے مٹی پھینک دیا کرو۔ آخر کار ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کرنے والے کے سامنے مٹی پھینکنے کا کیوں حکم دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ بعض اہل علم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ حکمت یہ ہو سکتی ہے مٹی پھینکنے کی کہ تعریف کرنے والا اور جو اس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ دونوں اس بات کو سمجھ لیں کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کی کیا حقیقت ہے۔ وہ کوئی سونا چاندی کسی قیمتی چیز کا بنا ہوا نہیں ہے، وہ اسی مٹی کا بنا ہوا ہے جو مٹی تمہارے سامنے کیا ہے پھینکی گئی ہے۔ تو تعریف کس بات کی؟ اگر اسی مٹی کی کیا ہے اس کی تخلیق ہے، اس بات کی طرف اشارہ اور اس بات کی طرف احساس دلانا کیا ہے مقصد ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی جو ہے تعلیم ہے کہ اگر تعریف کرنے میں کوئی مبالغہ کرے، مدح کرنے میں مبالغے سے کام لے، تو تم اس کے سامنے کیا ہے مٹی پھینک دیا کرو۔ لیکن اتنا ضرور ہے حضرات کہ اس سنت پر ہمیں عمل اگرچہ کرنا ہے لیکن حکمت سے کیا ہے کام لینا ہے، حکمت سے کام لینا ہے۔ اگر اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر آپ نے اس سنت پر عمل کیا اور مٹی پھینکا کسی تعریف کرنے والے کے سامنے، وہ شاید ناراض ہو جائے اور معاملہ اصلاح کے بجائے بگڑ جائے، تو ایسا عمل کرنے کی کیا ہے ضرورت نہیں، بلکہ حکمت سے کام لی جائے۔ ہاں اس بات کا اگر گمان ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ سامنے والے کی اس سے اصلاح ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خیرخواہی اور دینی تعلیمات کو تسلیم کرنے کا بہت ہی عمدہ جذبہ ہے، تو ایسی حالت میں آپ اس کو کریے، اس کے سامنے مٹی پھینکیے، وہ ظاہر سی بات ہے پوچھے گا، کیونکہ دینی تعلیمات کو تسلیم کرنے کا اس کے اندر حوصلہ اور بڑا جذبہ ہے، پوچھے گا، اس کے ذریعے اس کی کیا ہے اصلاح ہو جائے گی۔ ورنہ اگر کہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ معاملہ اصلاح کے بجائے بگاڑ کی طرف جائے، تو اس سے کیا ہے ہمیں تھوڑا سا کیا ہے اجتناب اور گریز کرنا ہوگا، بلکہ جو ہے کسی اور مختلف اور اچھے انداز سے کیا ہے سامنے والے کو کیا ہے تعلیم دینے کی ضرورت ہوگی۔ تو الغرض کہنا یہ تھا حضرات کہ انسان کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں اور وہ تعریف کا لائق ہوتا ہے، لیکن تعریف کرنے میں مبالغے سے کام نہ لے۔ پیٹھ پیچھے اگر کوئی تعریف کرے بغیر مبالغے سے کام لیے تو جائز ہے، سامنے اگر کسی کی تعریف کرے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے کیا ہے گریز اجتناب کرے، خاص طور پر جو ہے مبالغے سے کام لینے سے بھی کیا ہے اجتناب کرے تعریف کرنے میں کسی کے سامنے، یعنی جس کی تعریف کی جا رہی اس کے سامنے اس کی تعریف نہ کی جائے۔ اگر تعریف کرنا ہی ہے تو اس کا مختلف طریقہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی آدمی کا ذکر ہوا اور جو ہے اس کی خیرخواہی اور اس کے اندر کیا بھلائیاں کیا خوبیاں ہیں اس کا ذکر کرنے لگے صحابہ کرام، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا ویحک قطعت عنق صاحبک، تم کو شرم آنی چاہیے، خاموش ہو جاؤ، تم جو باتیں جو تعریف کر رہے ہو، تم فلاں کی خوبیاں بیان کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ قطعت عنق صاحبک، تم نے اس تعریف کے ذریعے مدح کے ذریعے اپنے بھائی یعنی ممدوح کی
تم نے کیا ہے گردن کاٹ دی، یعنی اس کے ساتھ زیادتی کی۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کان احدکم مادحا لا محالہ، اگر تم میں سے کوئی کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہی ہے کیونکہ اس کے اندر وہ خوبی پائی جاتی ہے جو تعریف کے لائق ہے، تو اسے چاہیے کہ اس طرح تعریف کرے احسب کذا وکذا ان کان یرى انہ کذلک وحسیبہ اللہ ولا یزکی علی اللہ احدا، مجھے امید ہے، میرا گمان ہے کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس کے اندر ایسی خوبی اور یہ کچھ اچھی باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، میرا گمان ہے اور مجھے اس بات کی امید ہے، لیکن اتنا ضرور ہے لا ازکی علی اللہ احدا، میں اللہ کے سامنے اللہ کی ذات سے زیادہ کسی اور کی تعریف کیا ہے بیان نہیں کر سکتا۔ تو ان جملوں کے ذریعے تعریف کو قید کر کے تعریف کی جائے، مدح کی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں، لیکن عام جملوں کے ساتھ اطلاقاً تعریف کر دینا، مبالغے سے کام لینا، اس سے کیا ہے ہمیں گریز کرنا ہے، بلکہ ہم یوں اختیار کریں انداز کہ مجھے امید ہے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، یا مجھے امید ہے کہ فلاں کے اندر یہ خوبی اور یہ اچھی باتیں اور خصلتیں پائی جاتی ہیں، باقی جو حقیقت ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر کی جب تعریف بیان کرنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیسے بیان کی؟ آپ نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کان یصلی باللیل، عبداللہ کیا خوب آدمی ہے، اس کی تعریف بیان کی اور کہا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ کیا خوب آدمی ہے اگر وہ تہجد گزار بن جاتا، تہجد گزار کی اس کے اندر پابندی ہوتی، رات کے قیام کا اہتمام کرتا۔ تو ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کی جو تعریف کی، ایسے ہی تعریف نہیں کر دی بغیر کسی تقیید کے، بغیر کسی قید کے، بلکہ آپ نے ادھر ایک قیدی جملہ بیان کیا، وہ یہ کہ عبداللہ کیا خوب اچھا بندہ ہے اگر وہ رات کا قیام کرتا ہوتا۔ ہو سکتا رات کا قیام کرتے ہیں عبداللہ، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے مطلقاً تعریف نہیں بیان کی۔ تو تعریف کرنے میں حضرات مبالغے سے کام لینا، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے روکا ہے۔ اعتدال اور میانہ روی کی راہ ہر معاملے میں ہمیں جس طرح اختیار کرنا ہے، اسی طرح کسی کی تعریف کرنے میں بھی ہمیں اعتدال اور توسط کی راہ اپنانا ہے، اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تعریف کرنے کے لیے، اس طریقے کو اپناتے ہوئے سامنے والے کی خوبی اور اس کی کیا ہے تعریف بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔